السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے آج پیغام رمضان کے پاکیزہ اور بڑے مقدس سلسلے میں اہم مسائل پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کو الحمدللہ ہم نے بہت سارے جو اہم مسائل ہیں کہ روزہ رکھ کر توڑ دینے کی اجازت کب ہے، ایسے ہی روزہ قضا کب کیا جائے گا، روزے کا کفارہ کب ادا کیا جائے گا، روزہ مکروہ کب ہوگا یا روزہ ٹوٹ کب جائے گا، یہ تمام اہم مسائل ہم نے آپ کو الحمدللہ ان گزشتہ 9 دنوں میں تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ آج ایک اہم مسئلہ کہ اگر بڑھاپا ہے اور لمبی بیماری ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کیا کرے؟ کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس میں آدمی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، کچھ ایسی بیماری ہے کہ اس کے پاس میں کوئی علاج ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے بعد میں اچھا ہو جائے گا، ابھی اس رمضان میں نہیں رکھ پا رہا ہے تو رمضان کے بعد قضا کر لے گا۔ اس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ صحت کو پہنچنے ہی نہیں والا ہے، بلکہ بیماری اس کی بڑھتی ہی جا رہی ہے، یا بیماری ایسی قائم ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو شریعت نے اس کے تعلق سے بھی بڑے پیارے انداز میں رہنمائی کی ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ دین بہت آسان ہے، شریعت بہت آسان ہے۔ اللہ کے دین نے، نبی کی شریعت نے پوری طریقے سے انسان کی رہبری کی ہے، وہ ہر طرح سے اسلام کی تمام چیزوں پر عمل کر سکتا ہے۔ تو آئیے، اگر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اب اس سے صحت پانے کی بظاہر کوئی امید نظر نہ آتی ہو اور روزہ رکھنے سے اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو اپنے ہر روزے کے بدلے فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ جی ہاں ناظرین، یعنی اگر وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ دے گا۔ اب فدیہ کیا ہے؟ کفارہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ جی، فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کے معنی ہی ہے بدلہ دینے کے۔ شریعت میں نماز قضا ہو جانے یا روزہ نہ رکھ سکنے کے بدلے میں جو خیرات کی جاتی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اب جو اس کے بدلے میں خیرات دے گا، یا نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے بدلے میں جو خیرات دے گا اس کو شریعت میں فدیہ کہتے ہیں۔ اب کتنا ہے فدیہ؟ کیا ہے فدیہ؟ ایک روزے کے بدلے ایک محتاج کو اتنا غلہ، اتنا اناج دے جتنا غلہ صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے، یعنی 2.25 سیر گیہوں، 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت دے دینی چاہیے، مگر قیمت دینے میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ جس چیز کی قیمت لگانے میں غریبوں کا فائدہ ہو اسی چیز کی قیمت لگائی جائے۔ اگر جو اور گیہوں کے علاوہ کوئی اور غلہ دے تو 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی جتنی قیمت ہو اتنی ہی قیمت کا وہ غلہ دے گا۔ یعنی ایک روزے کے بدلے میں کسی ایک محتاج کو صدقہ فطر میں جتنا غلہ دیا جاتا ہے، 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو، وہ اتنا دے گا یا اس کی قیمت دے گا۔ ایسے ہی اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ فدیے میں اگر غلہ نہ دے بلکہ ایک محتاج کو دونوں وقت پیٹ بھر کھلائے تو اس سے بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر وہی کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے، کھانا وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، ایسا نہیں کہ بے غریب کو، فقیر کو، محتاج کو کھانا کھلانا ہے تو چالو قسم کا کھلا دو، ایسے ہلکے قسم کا کھلا دو، ہلکے گیہوں استعمال کر لو یا ہلکا چاول استعمال کر لو۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ غریب کو، فقیر کو، محتاج کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے، اور کھانا بھی وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے۔ اور دوسرے اس میں یہ ہے کہ فدیے کا غلہ یا قیمت کئی محتاجوں کو بھی دی جا سکتی ہے، یعنی ایک ہی کو دینا ضروری نہیں ہے۔ ناظرین،
یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، شریعت کے جو مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کی بیماری طویل ہو یا اب اس کو صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو یا روزہ رکھتا ہو تو بیماری بڑھ سکتی ہے، تو وہ شخص پھر ہر روزے کے بدلے فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اہم مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ فدیہ ادا کر دیا، فدیہ ادا کرنے کے بعد کسی بوڑھے میں روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی، یا کوئی بیمار فدیہ دے دیا مگر پھر تندرست ہو گیا کچھ دنوں کے بعد، تو پھر اس کے جتنے چھوٹے ہوئے روزے ہیں، جو بھی 2 روزے 4 روزے 10 روزے یا اس رمضان کے پورے روزے، اگر طاقت اللہ نے دے دیا، پورا مکمل وہ صحت یاب ہو گیا، تو اب جتنے فدیہ بھی دے دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنا واجب ہے۔ اس نے جو فدیہ ادا کیا اس کا ثواب تو اس کو الگ سے ضرور مل ہی جائے گا۔ ایسے ہی جو لوگ بڑھاپے سے کمزور ہو گئے ہو یا کسی مہلک بیماری میں، خطرناک ڈینجر بیماری میں مبتلا ہو، ان کو چاہیے کہ اپنے روزوں کا فدیہ وہ رمضان ہی میں ادا کر دیں۔ اس کے لیے انتظار نہ کریں کہ اب رمضان کے بعد میں، اس رمضان میں جو روزے چھوٹے ہیں اس کا فدیہ رمضان کے بعد ادا کیا جائے گا، نہیں، رمضان ہی میں ادا کر دیں۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ ممکن ہے طاقت آ جائے یا تندرست ہو جاؤں تو پھر قضا رکھ لوں گا، ایسا کرنا گناہ ہے۔ موت کا وقت معلوم نہیں، کیا معلوم کس وقت موت آ جائے اور وہ فدیہ بھی ادا نہ کر سکے تو مجرم بن کر، گناہگار بن کر دنیا سے جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، شریعت نے آسانی رکھی ہے، فدیہ کا سسٹم بھی اللہ نے رکھا ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ آپ ادا کریں اور رمضان ہی میں ادا کر دیں، یہ بہتر ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کامل نصیب فرمائے اور ایسی صحت دے کہ ہم چاق و چوبند اور خوش و خرم ہو کر رمضان کے تمام روزے رکھ سکیں، کیونکہ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کا بدلہ خود اللہ ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ خود اللہ دے گا، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جنت میں ایک اسپیشلی دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور جنت کے اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوگے۔ تو روزے دار کی بڑی قیمت ہے، روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو کوئی ایسی نوبت ہی نہ لائے جس سے ہم کو روزے کے بدلے میں، روزہ چھوڑنے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے۔ اللہ سب کو صحت کامل، صحت عاجل نصیب فرمائے۔